اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، یہ جو واقعہ ہے مکاشفۃ القلوب، جو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف منسوب ہے، اس کے صفحہ نمبر 46 میں یہ روایت درج ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس ملک الموت علیہ السلام آئے تو آپ علیہ السلام نے جو ہے پوچھا کہ آپ ملاقات کے لیے آئے ہیں یا میری روح قبض کرنے کے لیے آئے ہیں؟ ملک الموت علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، موت کے لیے جب آؤں گا تو آنے سے پہلے 2 یا 3 قاصد بھیجوں گا۔ ناظرین و سامعین، عرض کرنے لگے کہ اب ملاقات کے لیے آیا ہوں، جب موت کے لیے آؤں گا تو 2 یا 3 قاصد پہلے بھیجوں گا۔ پھر جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو ایج ہے وہ اختتام کو پہنچی تو ملک الموت آئے اور پھر پوچھا کہ اب کس کام کے لیے آئے ہیں، ملاقات کے لیے آئے ہیں یا روح قبض کرنے کے لیے؟ فرمایا کہ عرض کی کہ اب روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ جن قاصدین کا آپ نے کہا تھا وہ تو نہیں آئے؟ ملک الموت علیہ السلام نے عرض کی کہ اللہ کے نبی، سیاہ بالوں کے بعد سفید جو آنا شروع ہوئے، یہ میرے قاصدین میں سے ایک قاصد تھا۔ پھر قوت کے بعد ضعف آ گیا، ضعیفی آ گئی، تو یہ بھی میری طرف سے قاصدین میں سے ایک قاصد تھا۔ بالآخر سیدھی کمر میں خم آ گیا، تو یہ بھی میرے قاصدین میں سے ایک قاصد تھا۔ بنی آدم کی اکثریت کے لیے یہی میرے 3 قاصد ہوتے ہیں، یعنی سیاہ بالوں کے بعد سفید آ جانا، اور قوت کے بعد ضعف آ جانا، یعنی جوانی کے بعد بڑھاپے کی طرف گامزن ہو جانا، اور بالآخر اتنا بڑھاپا آ جائے، اتنی بیماریاں آ جائیں کہ سیدھی کمر خم ہو جائے، جھک جائے، تو فرمایا کہ یہ میرے قاصدین میں سے ہیں۔ ناظرین و سامعین، ہمارے یہاں بھی ہم ایک عمر کو پہنچ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ 30 سال کی عمر میں جو ہمت ہوتی ہے وہ 40 سال کی عمر میں نہیں ہوتی۔ پھر 40 سال کے بعد آپ ادھیڑ عمری کی طرف گامزن ہو جاتے ہیں، پھر ناظرین آہستہ آہستہ بڑھاپے کی طرف۔ لیکن بڑھاپا کوئی قبول نہیں کرتا۔ آپ کسی بوڑھے آدمی سے بھی کہیں نا کتنی عمر ہے تو تھوڑی سی گھٹا کر بتائے گا، اور اگر اس کے بال سفید ہوں تو وہ تھوڑا سا چھپائے گا۔ ناظرین و سامعین، یاد رکھیں کہ جب بڑھاپا آ جائے اور اسی طریقے سے جب ادھیڑ عمری آ جائے، پھر بڑھاپا آ جائے، ہڈیوں میں ضعف پیدا ہو جائے، کمر خم ہونا شروع ہو جائے، تو سمجھ جائیں کہ اب یہ قاصدین آ رہے ہیں، کسی وقت بھی بلاوا آ جائے گا۔ اور ویسے بھی ناظرین، ہمیں بڑھاپے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ موت نہیں دیکھتی کہ یہ بوڑھا ہے، نوجوان ہے، بچہ ہے، لڑکا ہے، اپنے ماں باپ کی آرزوؤں کا مرکز ہے، اس کی ابھی شادی ہونی ہے، اسے ماں باپ کا بازو بننا ہے، وہ نہیں دیکھتی۔ جب موت کا وقت آتا ہے تو یہ موت اپنے پنجوں میں لے کر اڑ جاتی ہے۔ ناظرین و سامعین، اسی لیے ہمیں بڑھاپے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جوانی میں ہی جب پوری قوت ہونا تو تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جانا چاہیے۔ اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا کہ جوانی میں عبادت شیوہ پیغمبری ہے۔ جوانی میں عبادت کیجیے کہ پیغمبروں کا شیوا ہے، ورنہ بوڑھا ہو کر تو شیر بھی شریف ہو جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بڑھاپے میں عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین جب فضل فرما دے، جب کرم فرما دے،
جب آپ کو ترغیب ہو جائے، لیکن کوشش کریں کہ جب قوت میں ہوں اور تب اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ جائیں، گناہوں کو چھوڑیں، اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین، چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ بنی اسرائیل اور اس کی آیت نمبر 19 ہے، آیت نمبر 19 ہے۔ 19 نمبر آیت آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائے، اسکرین کے سامنے موجود ہے۔ کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ آپ کے لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا۔ اسے مشکوراً پڑھیں گے، وقف کی صورت میں مشکورا پڑھا جائے گا۔ آخر میں علامت وقفے اندر 19 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 19 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں ناظرین؟ ذرا یہ بھی دیکھ لیجئے۔ واو ایک کلمہ، من دوسرا، ارادہ تیسرا، الآخرۃ چوتھا، سا پانچواں، لا چھٹا، ہا ساتواں، سعیہ آٹھواں، پھر اس کے بعد مؤمن نواں، اور اس کے بعد آپ دیکھیں فا 10واں، اولئک 11واں، کانا 12واں، سعیو 13واں، مشکورا 14واں۔ ناظرین، کل 14 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، ارادہ میں را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے، اور ارادہ میں دال پر زبر، اس سے الآخرۃ کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ آخرۃ میں پھر را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، من میں آپ دیکھیں نون ساکن، اس کے بعد ارادہ میں حرف حلقی حمزہ آ رہا ہے، تو نون ساکن ہو یا تنوین ہو، اس کے بعد حرف حلقی آئے تو نون ساکن ہو یا تنوین ہو، اسے اظہار کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، غنہ یا اخفاء نہیں کیا جاتا۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى، لا اصل میں لی ہے، ہا کے ساتھ استعمال ہونے کی وجہ سے اس کو لا پڑھا گیا۔ وَسَعَى لَهَا، سعیہ علیحدہ ہے، ہا علیحدہ ہے، ملا کر پڑھیں گے سعیها۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، مؤمن میں ناظرین حمزہ ساکن ہے، جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ مؤمن میں نون پر دو پیش کی تنوین ہے، اس کے بعد فا آ رہا ہے، فاولئک میں فا آ رہا ہے، تو یہ فا حرف اخفا ہے، تو یہاں پر نون جو تنوین ہے اس پر اخفا کیا جائے گا۔ اخفا کہتے ہیں ناک میں آواز لے جا کر گنگنانا۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ، فا علیحدہ اولئک علیحدہ، ملا کر پڑھیں گے فَأُولَئِكَ، لام پر کھڑا زبر ہے اور اس کے اوپر مد کی علامت ہے، مد متصل ہے، مد واجب بھی کہتے ہیں، مد لازم بھی کہتے ہیں۔ منیمم اس کو 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ضروری ہے، زیادہ سے زیادہ اس کو 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ فَأُولَئِكَ كَانَ، سعیو علیحدہ ہم علیحدہ، ملا کر پڑھیں گے سعیہم مشکورن، سعیہم میں میم ساکن ہے، اسے مشکورن کی میم کے ساتھ ملائیں گے، میم کی آواز کو غنے کے ساتھ ادا کریں گے۔ مشکورن میں را پر 2 زبر کی تنوین، اسے پر کر کے پڑھیں گے۔ وقف کی صورت میں جب الف سے چینج ہوگی تب بھی پر کر کے پڑھا جائے گا۔ کان سعیہم مشکورن، یہاں وقف کریں گے تو مشکورا پڑھا جائے گا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے ہم وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء افعال حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کیا جائے گا، قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ
وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشکورا ناظرین یہ آیت نمبر 19 سے 19 ہے جو یہاں پر مکمل ہو رہی ہے اور آج کے سبق میں ہمارے شامل ہے۔ اعراب لگاتے ہیں وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سعيهم مشکورا۔ ناظرین یہ آج کا سبق ہے، انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب اور یہاں پر ملاحظہ فرمائیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کا سبق ہم لکھ چکے ہیں اور اب سب سے پہلے دیکھتے ہیں اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو ناظرین اسماء میں پہلا اسم جو ہے من ہے، دوسرا ہے الآخرۃ، تیسرا ہے ہا ضمیر، یہاں ساعیہ چوتھا، یہاں پر نمبر 3 آئے گا ہا ضمیر۔ اچھا جی وہوا ہے، وہوا۔ اچھا یہاں پر آپ ملاحظہ فرمائیں ناظرین کہ ہوا، تو یہاں پر بھی ہم نمبر 3 ہی لگائیں گے، نمبر 5 مؤمن، نمبر 6 اولئکا، پھر سعیو گزر چکا ہے نمبر 4 میں، اور ہم یہاں نمبر 3 آئے گا، اور یہاں مشکورہ نمبر 7۔ تو کل یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 7 اسماء موجود ہیں۔ اب ناظرین دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا فعل ہے ارادہ، دوسرا ہے سعیہ، تیسرا ہے کانا، اور اب دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو واو پہلا حرف، یہاں پر بھی نمبر 1 آئے گا، لی دوسرا، واو نمبر 1 آئے گا، فا تیسرا، تو کل 3 جو ہے وہ حروف ہیں۔ تو آئیے ناظرین سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اسماء کی جانب۔ پہلا اسم من، دوسرا ہے الآخرۃ، تیسرا ہے ہا ضمیر اور ہوا ضمیر، چوتھا ہے ساعیہ، اور 5واں ہے مؤمن، اور 6واں ہے اولئکا، اور 7واں ہے مشکورہ۔ ناظرین یہ 7 اسماء ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں۔ افعال 3 ہیں، ارادہ،
اور سعا دوسرا فعل، اور تیسرا ہے کانا، تیسرا ہے کانا۔ ناظرین 3 افعال ہیں، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا جو ہے وہ واو، دوسرا ہے لی، اور تیسرا ہے فا۔ 7 اسما، 3 افعال اور 3 حروف، کل ملا کر 13 کلمات ہیں، کل ملا کر 13 کلمات ہیں ناظرین۔ اب آئیے چلتے ہیں سب سے پہلے اسما کی جانب۔ اچھا جی، سب سے پہلے ناظرین آ جائیے اسما کی جانب۔ پہلا اسم ہے من۔ تو من جو ہے بطور اسم موصول بھی استعمال ہوتا ہے، من بطور استفہام بھی استعمال ہوتا ہے، اور من جو ہے یہ بطور اسم شرط بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو ناظرین یہاں پر بطور اسم شرط ہے، ٹھیک ہے نا، اسم شرط کے طور پر۔ اور اسم شرط اب آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ شرط کہتے ہیں کہ ناظرین جس پر کوئی نہ کوئی شے معلق ہو، یعنی کسی شے کو اس پر معلق کیا جائے۔ مثال کے طور پر آپ کسی سے کہتے ہیں کہ بھائی جو ہے وہ آپ فلاں کام کریں، اور وہ کہتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ اگر آپ کریں گے تو میں کروں گا، تو آپ نے اپنے کام کو اس پر معلق کیا ہے نا۔ تو شرط کہتے ہیں جو کسی نہ کسی شے پر معلق ہو اسے شرط کہا جاتا ہے، اور جس چیز پر معلق ہو اسے مشروط بھی کہتے ہیں، جواب شرط بھی کہتے ہیں، اور جزا بھی کہا جاتا ہے۔ تو من کا معنی جو جس جسے، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ آخرت کا معنی آخرت ہی ہوتا ہے، یہ فاعلتن کے وزن پر ہے، اور اس کا معنی ہے آخر میں آنے والی۔ آخرت چونکہ دنیا کے بعد ہے، اخیر میں ہے، اسی لیے اس کو آخرت بھی کہتے ہیں، ورنہ اس کے بہت سے نام ہیں۔ یوم القیامہ بھی ہے، یوم العازفہ بھی ہے، ٹھیک ہے نا، عزفت العازفہ، اور اسی طریقے سے اور بہت سے، یوم الحساب بھی ہے، یوم الدین بھی ہے، بہت سے نام قرآن کریم ہی میں مذکور ہے۔ تو آخرت ہم عام طور پر اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہا واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے۔ واحد مؤنث غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہا کی شکل میں، منفصل ہو تو ہیا کی شکل میں ہوتی ہے۔ ہا یا ہیا اس کا معنی ہوگا وہ اس ہوا۔ واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں ہوتی ہے، بعض اوقات ہی کی شکل میں ہوتی ہے، منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں ہوتی ہے۔ ہوا ہو یہی اس کا معنی ہوگا وہ اس کے بعد ہے سعیا۔ سعیا کا معنی ہوتا ہے کوشش، آپ نے اس بات کی سعی کی۔ سعی کا معنی کوشش۔ اچھا یہ جو ہم عمرہ کرتے ہیں نا، یا حج بھی کرتے ہیں، تو حج میں سعی واجب ہے۔ عمرے میں بھی طواف کے بعد ہم سعی کرتے ہیں، یعنی طواف کے بعد جو ہے وہ عام طور پر جو ہے ناظرین یعنی نوافل پڑھتے ہیں مقام ابراہیم کے پاس یا حرم مطاف میں، جہاں بھی جگہ ملے، پھر اس کے بعد ملتزم کے پاس دعا کرنا، پھر اس کے بعد آب زمزم پینا، اور پھر سعی کرنا۔ سعی کا معنی یہی ہوتا ہے کوشش، تو بندہ وہاں بھی کوشش کرتا ہے نا، چکر لگاتا ہے، تو اسی لیے اس کو بھی سعی کہتے ہیں۔ تو سعی عام طور پر اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ میں نے اس بات کی بڑی سعی کی لیکن مجھے کامیابی نہیں ہوئی، یعنی کوشش بہت کی میں نے، تو سعی اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ مؤمنون، مؤمن مفعل کے وزن پر ہے، اور اسم فاعل ہے۔ اسم فاعل وہ اسم جس میں فاعلیت والا معنی پایا جائے، ترجمے کے آخر میں والی ہو تو یہ عام طور پر اسم فاعل کا ترجمہ ہوتا ہے۔ مؤمن ایمان والا، مؤمن ایمان والا، مؤمنین اور مؤمنون دو جماعتی ہیں، ٹھیک ہے نا، ایمان والے بہت سے مرد، تو مؤمن ایمان والا۔ ہم مومن ہیں، ہم عام طور پر اردو میں مومن کہتے ہیں، مومن نہیں ہوتا، مؤمن ہوتا ہے، تو برل یا مومن ہوتا ہے، تو برل ہم اسے اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں اولئک، اولئک جو ہے ناظرین یہاں پر یعنی اس میں اشارہ ہے، اس میں اشارہ وہ اسم کہ جس میں کسی کی جانب اشارہ کیا جائے۔ ھذا جو ہے وہ اس میں اشارہ قریب مذکر کے لیے، واحد قریب مذکر کے لیے،
ہاذہ واحد قریب مؤنث کے لیے، ہاذانی ہاذینی تثنیہ قریب مذکر کے لیے، ہاتانی ہاتینی یہ جو ہے وہ جمع قریب تثنیہ قریب مؤنث کے لیے۔ اچھا اسی طریقے سے ناظرین جو ہے وہ ان کی جو جمع آتی ہے دونوں کی، وہ آتی ہے ہاؤلائی قریب جمع کے لیے، چاہے مذکر و مؤنث ہو، ہاؤلائی۔ دور کے لیے جو ہے وہ واحد مذکر کے لیے آئے گا ذالکا، اور تثنیہ مذکر کے لیے آئے گا ذانکا، اور واحد مؤنث کے لیے آئے گا تلکا، اور تثنیہ مؤنث کے لیے آئے گا تانکا، ٹھیک ہے۔ اور دونوں میں دور اس میں اشارہ دور مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے اولئک ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کا معنی یہ سب یا وہ سب، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ مشکورہ مفعول کے وزن پر ہے مشکورہ، اور ناظرین اس کا معنی ہے قدر کیا ہوا یا شکر ادا کیا ہوا۔ ہم کہتے ہیں نا اردو میں بھی، میں آپ کا بڑا مشکور ہوں، یعنی آپ کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو شکریہ آپ ادا کر رہے ہیں، اور جس کا شکریہ ادا کیا جا رہا ہے اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کا بڑا مشکور ہوں۔ تو جس کا شکر ادا کیا جائے اسے مشکور کہتے ہیں۔ یہ عام طور پر ناظرین اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ چلتے ہیں افعال کی جانب۔ ارادہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے اس نے ارادہ کیا، اور ارادہ یرید ارادتن، اور اس پر وقف کریں گے تو ارادہ پڑھیں گے، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ یہ مصدر ہے۔ سعی فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے اس نے کوشش کی، اس نے کوشش کی۔ اچھا اس کے بعد ناظرین کانا ہے۔ کانا فعل ناقص ہے۔ فعل ناقص وہ فعل کہ جس میں فعل کی تمام خصوصیت نہ پائی جائیں، کچھ اسم کی بھی خصوصیات پائی جائیں، جیسے اسم مبتدا اور خبر بنتا ہے تو یہ فعل بھی اپنے اسم اور خبر کو چاہتا ہے۔ اور کانا کا معنی وہ تھا یا وہ ہے، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ چلتے ہیں حروف کی یعنی واو کا معنی اور، لی علت کے لیے واسطے کے لیے آتا ہے، اس کا معنی کے لیے واسطے، فا کا معنی پس یا تو، ان میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو 13 کلمات میں ناظرین کل 5 کلمات ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 آخرت، نمبر 2 سعیہ میں سعی، نمبر 3 مومن، نمبر 4 مشکور، نمبر 5 ارادہ میں ارادہ۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلامی آیت کیسے بنا کرتے ہیں تو ملاحظہ فرمائیں۔ واو زبر وا، میم نون زبر من، حمزہ زبر آ، را الف زبر را، دال لام زبر دل، حمزہ کھڑا زبر آ، خا زیر خی، را زبر را، تا زبر تا، ومن اراد الاخرۃ۔ واو زبر وا، سین زبر سا، عین کھڑا زبر آ، وسعى، لام زبر لا، ہا الف زبر ہا، وسعى لها، سین عین زبر سا، یا زبر یا، ہا الف زبر ہا، سعیہا۔ واو زبر وا، ہا پیش ہو، واو زبر وا، وہو، میم حمزہ پیش مو، میم زیر مین، نون دو پیش من، نون دو پیش نون، وہو مؤمن، فا زبر فا، حمزہ پیش ہو، لام کھڑا زبر لا، حمزہ زیر ای، کاف زبر کا، فاولئک، کاف الف زبر کا، نون زبر نا، کانا، سین عین زبر سا، یا پیش یو، ہا میم پیش ہم، میم شین زبر مش، کاف واو پیش کو، را دو زبر ون، سعیہم مشکورن۔ یہاں وقف کریں گے تو مشکورہ پڑھیں گے۔ ناظرین و سامعین چلتے ہیں تلاوت کی جانب، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور اب ہم کریں گے تلاوت، اور سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، تو آئیے سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا۔ اور اب ہم پڑھیں گے ناظرین تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔
ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی اور ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمے کی جانب۔ وا اور من جو، ارادہ چاہتا ہے۔ ارادہ کا معنی ویسے اس نے چاہا، لیکن من چونکہ اس میں شرط ہے تو اب اس کے ساتھ ترجمہ ہوگا ارادہ چاہتا ہے، جو یعنی وہ چاہتا ہے۔ اور الآخرت آخرت، وا اور سعی اس کا معنی بھی اس نے کوشش کی، لیکن یہاں من ہے تو اس لیے اس کا معنی ہوگا وہ کوشش کرتا ہے۔ لا واسطے ہا اس کے، سعیہ کوشش، ہا اس کی۔ وا اور ہوا وہ، مؤمن مومن ہے۔ فا پس اولئک یہ لوگ، کانا ہے سعیو کوشش، ہم ان کی، مشکورہ قدر کی ہوئی۔ ناظرین و سامعین آئیے چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ اور جو شخص آخرت کا طلبگار ہو اور اس کے لیے ایمان کے ساتھ بھرپور کوشش کرے تو انہی لوگوں کی کوشش مشکور یعنی مقبول ہوگی۔ ناظرین و سامعین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ، اور اب آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب۔ اور تفسیر ناظرین ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے سورہ بنی اسرائیل، اور اس کی جو آیت نمبر 15 ہے ہم اس کی کریں گے۔ من اہتدی فإنما یہتدی لنفسہ ومن ضل فإنما یضل علیہا ولا تزر وازرۃ وزر اخری وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا۔ اچھا، یہ جو آیت کریمہ ہے ناظرین، وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، یہاں تک تو باقی تو ہم آپ کی خدمت میں اس کی تفسیر عرض کر چکے ہیں۔ یہ جو آخری جزو ہے وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، کہ اور ہم اس وقت تک عذاب دینے والے نہیں جب تک رسول نہ بھیجتے۔ اس آیت سے یہ مسئلہ نکالا گیا کہ جو لوگ اصحاب فطرت ہیں، ایک ہوتا ہے فطرت، فطرت فا تا را تا فطرت، اور یہ ہے فطرت فا تا را تا، یعنی دو نبیوں یا دو رسولوں کے درمیان جو زمانہ ہوتا ہے ناظرین، کہ جس میں پہلے نبی کی جو ہے وہ تعلیمات یعنی مٹ چکی ہوں، اور جو ہے وہ اس کی محو ہو چکی ہوں، تغیرات تبدیلیاں ہو چکی ہوں، تو اب کسی نبی کی تعلیمات نہ رہ گئی ہوں اپنی اصل حالت میں، تو اس کو زمانہ فطرت کہا جاتا ہے۔ یعنی جس زمانے کے لوگوں کے پاس کوئی رسول نہیں آیا، جیسے اہل مکہ کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کوئی رسول تشریف نہیں لائے۔ قرآن مجید میں ہے یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فتوۃ من الرسل، سورہ مائدہ آیت نمبر 19۔ اے اہل کتاب، بے شک تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا جو تمہارے لیے ہمارے احکامات بیان فرماتا ہے، اس کے بعد کہ لوگوں کی رسولوں کی آمد مدتوں رکی رہی تھی۔ اس طرح وہ لوگ جو بلوغت کا زمانہ پانے سے پہلے ہی بچپن میں فوت ہو گئے تھے، اور وہ لوگ جو دور دراز کے علاقوں میں رہتے ہیں جہاں تک دین کے احکامات نہیں پہنچے، ایسے تمام لوگوں کو صرف دنیا میں یا دنیا اور آخرت میں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ایک معرکۃ الآراء مسئلہ ہے، اور اس سلسلے میں قرآن مجید کی آیات بھی ہیں، احادیث کریمہ بھی ہیں، اور اس کے بعد متکلمین کے جو مذاہب ہیں اور ان کے نظریات ہیں ناظرین، وہ بھی اپنی جگہ موجود ہیں۔ یہاں پر کہنا بس یہ ہے کہ ناظرین جب زمانہ فطرت ہو تو اس میں ظاہر ہے کہ یوں سمجھ لیجئے کہ جو زمانہ فطرت ہے جس میں کوئی کسی نبی کی تعلیمات اپنی اصل حالت میں نہیں ہے، کوئی نبی بھی اس وقت، رسول بھی موجود نہیں ہے، تو اس وقت نجات کے لیے کیا کافی ہے؟ تو اس وقت نجات کے لیے فقط اتنا کافی ہے کہ بندہ یہ ایمان رکھے
کہ اللہ تعالیٰ میرا خالق و مالک ہے، وہی مجھے پیدا فرمانے والا ہے، تو اس کی نجات کے لیے پھر یہ کافی ہے، کیونکہ ظاہر تعلیمات اس تک پہنچی ہی نہیں ہے اور رسول بھی نہیں ہے، نبی علیہ السلام بھی کوئی موجود تشریف فرما نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وہ بچہ جو بچپن میں انتقال کر جائے تو ناظرین و سامعین اس کے لیے بھی یہ فرمایا کہ ظاہر ہے کہ وہ بلوغت کا زمانہ تو نہیں پائے گا نا، تو ظاہر ہے کہ وہ مکلف بھی نہیں ہے، تو اس لیے اللہ رب العالمین اس کی بھی بخشش فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے غیر مسلمین کے وہ بچے جو بلوغت سے پہلے ہی انتقال کر جائیں تو ان کو ایک روایت کے مطابق اصحاب یعنی اعراف میں رکھا جاتا ہے کہ جو جنت بھی نہیں ہے اور دوزخ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح ناظرین آج کل کے دور میں یہ پاسبلٹی تو بہرحال نہیں ہے، کیونکہ دور جدید ہے اور اس وقت سوشل میڈیا کا دور بھی ہے اور ناظرین ڈیجیٹل ایج میں ہم کھڑے ہوئے ہیں، لیکن بہرحال پھر بھی پاسبلٹی بیان کی جاتی ہے کہ جہاں پر کوئی ایسے لوگ کہیں پر رہ رہے ہوں کہ جو بالکل ناظرین اس دنیا کے معاملات سے آشنا نہیں ہے، کوئی نبی اور کسی نبی اور رسول کی تعلیمات ان تک نہیں پہنچی، انہیں کچھ پتہ نہیں ہے، تو پھر ان کے لیے بھی یہ کافی ہوگا کہ وہ اس بات کا یقین رکھیں، اس بات کا ایمان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا خالق و مالک ہے، اس کی توحید کے پرستار ہوں، اللہ تعالیٰ ان کا خالق و مالک ہے اور وہی پیدا فرمانے والا ہے، تو یہ بھی ان کی نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور یہ کیوں ہے، یہ نجات کے لیے کافی کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی نبی کی تعلیمات، کسی رسول کی تعلیمات ان تک نہیں پہنچی، واقعی ایسا ہو۔ دوسرا یہ کہ ناظرین یعنی مثال کے طور پر ایک بندے کو تعلیمات پہنچی ہی نہیں تو اسے کیسے پتہ کہ اللہ رب العالمین اس کا خالق و مالک ہے؟ تو اب آ جائیے سورہ اعراف کی جانب اور 9ویں پارے میں، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ جب تمہارے رب نے آدم کی پشت سے ان کی تمام ذریت کو نکالا اور ان سے کہا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، سب نے کہا کہ بالکل تو ہمارا رب ہے، ہم گواہی دیتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ گواہی ہم نے اس لیے لی کہ یوم قیامت یہ نہ کہیں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو اب فطری طور پر، فطرت میں یہ بات ودیعت ہے، فطری طور پر ہر پیدا ہونے والے بچے کو بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا خالق و مالک اللہ رب العالمین ہے، تو کچھ اور معلوم ہو نہ ہو لیکن یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ اقرار کر کے آیا ہے عالم ارواح میں۔ تو اس لیے ناظرین یہ ضروری ہے کہ اس کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ رب العالمین اس کا پیدا فرمانے والا ہے اور وہی اس کا خالق و مالک ہے۔ ناظرین انشاءاللہ مزید عرض کریں گے لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، قرآن سب کے لیے۔ یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے دنیا بھر سے، آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فون، ڈائل کیجیے نمبرز کو اور جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ جی چکوال سے۔ جی سبق و ترجمہ سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من کان یرید نہیں، یہاں سے ومن اراد الآخرۃ، ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیہا وہو مؤمن فاولئک کان سعیہم مشکورا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ جی تانتلے والا سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ابرج بیٹا سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ راول پنڈی سے. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو محسن فأولئك كان سعيهم مشكورا. جزاک اللہ خیر. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو ٹائم ہے وہ اختتام پذیر ہوا، اور یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے دیکھا کرتے ہیں، صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں پیش کیا جاتا ہے. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. www.arYQTV.tv پر ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. اور ناظرین، ہمارا انسٹاگرام ہو، فیس بک پیج ہو، یوٹیوب ہو، آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. اور خاص طور پر یوٹیوب پر قرآن سنیے اور سنائیے کہ جس ایپیسوڈ کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں آپ اس پروگرام کے نام کے ساتھ اور ناظرین ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجئے. اس پروگرام سے مستفیض اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے، کروڑوں دلوں میں مکمل چھپا ہے. اے قرآن کے مالک گزارش ہے تجھ سے، میرے دل میں قرآن بسا میرے مولا. مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا.